بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تندرستی دے، سب بھائی خیریت سے ہوں الحمدللہ الحمدللہ۔ اج جمعہ المبارک ہے تے الحمدللہ جمعے واسطے تیار ہو کے صاف ستھرے کپڑے پا کے خط شت کرا کے سرما پا کے تے الحمدللہ اسی ہوں جمعے مسجد جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جا کے تے بیان سننے ہیں، پھر انشاءاللہ تھانوں سناواں گے بیان۔ تے تقریباً مولوی صاحب مسجد پہنچ گئے ہونے نے تے انشاءاللہ اسی ہوں جا رہے ہیں مسجد وال۔ اللہم محتاج باب رحمتک۔ اس آیت کے حوالے کے چند گزارشات بڑی خدمت سے رکھاں گا۔ اس آیت پاک کا پنجابی مطلب ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ سوالیہ فکر ہے لیکن یہ مثبت جواب بھی مل سکتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ کریے تو یہ ہوگا کیا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے۔ سیدھا کر کے ترجمہ کریے تو انج ہوئے گا پنجابی دے اندر کہ اگر کوئی تواڈے نال نیکی کرے احسان کرے تو وہ دے بدلے چ وہ دے نال احسان ہی کریا کرو، بدی نہ کریا کرو دے نال۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر موضوع بنائیے اس گل کا، عنوان دئیے اس گل نو، وہ انج بنے گا کہ لوگوں اپنے ساتھ جو لوگ نیکی کرتے ہیں ان کے احسان کو یاد رکھا کرو۔ جو لوگ ساڑھے نال چھوٹی یا بڑی نیکی کرتے ہیں وہ کسی بھی شکل جو ہے، قرآن مجید اور سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم یہ ہے کہ اپنے محسن کہتے ہیں جڑا تواڈے نال احسان کرے، تواڈا بھلا کرے کسی موقع تے۔ زندگی میں بڑی دنیا ہے، ساری ولادت تو لے کے موت تک لوگ سارے نال مختلف موقعوں تے احسانات کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے محسن کی قدر دانی کرو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا کام ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں تواڈیاں نیکیاں کی قدر کر۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خدا یہ وعدہ کرنا کہ میں تواڈی وہ ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں کرنا۔ پھر دوسری بات جڑی ساری سمجھ لینے والی ہے وہ یہ ہے کہ رب کائنات یہ فرماندا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، کہ اینا ہی نہیں میں کرتا، اگر کوئی شخص نیکی کرے تو میں اللہ تعالیٰ وہ نالوں ود کے انہوں بدلا دینا۔ ایک دن جنی کسی نے کی تھی انہیں کے دے دو، اللہ کی یہ شان نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فلاح خیر منہا، اس کے لیے اس کی نیکی کی نسبت زیادہ بہتر میں بدلا دیتا ہوں۔ اس آیت پاک دے اندر سورہ نمل کی آیت ہے، اگے لکھا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ۔
صرف یہی نہیں کرتا کہ نیکی جڑا بندہ کرے وہی نیکی تو بہتر انہوں میں بدلا اس دنیا سے دینا، بلکہ اگر کوئی بندہ اپنا شعار یہی بنا لے نیکی کرنا، احسان کرنا، بھلا کرنا، تو ایک تو ہے کہ دنیا سے میں اس کو بہتر انہوں کا اجر دیاں گا۔ اگلی گل ہے کہ وَهُمْ یومئذ، جس دن فضا انسان گھبرا جائے گا، قیامت والے دن انسان گھبرا جائے گا نا، وہ گھبراہٹ بہت شدید ہوئے گی قیامت والے دن۔ قرآن مجید کی اس آیت کے اندر فرمایا کہ دنیا سے میں اس کو بہتر دیاں گا، اور وَهُمْ مِنْ فَضَإٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، جب لوگ گھبرا جان گے قیامت والے دن، آمنون اینو میں امن عطا کرتا ہوں۔ کنوں دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے کنی قدر کی ہے نیکی دی، کہ دنیا ویسے تو تسی سنتے رہتے ہو گفتگو علماء دیاں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے بھی کہتا ہے کہ جو آدمی ایک نیکی لے کے آئے گا، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، تو میں عشر یعنی اس کے 10 کے برابر اس کو دوں گا۔ لیکن نیکی کوئی کرے گا میرے کو لے کے آئے گا کہ میں 10 نیکیاں کا انہوں ثواب دے دوں گا۔ پھر سورہ بقرہ دے اندر ایسا شخص جڑا اللہ دے رستے دے ہوتے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، وہ دی بڑی پیاری تمثیل اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، زمینداراں واسطے بڑی پیاری مثال ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ زمیندارہ پہلا پیشہ اس کائنات کے اندر جڑا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنایا تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے زمیندارہ جڑا پیشہ ہے وہ ہی مثال دیتی، سمجھ بھی آتی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے زمین کے اندر کوئی زمیندار ایک دانہ بو دیتا ہے، یعنی بیج کا ایک دانہ پا دیتا ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، انبتت سبع سنابل، سنابل سنبل کے اندر سٹے، پھر اللہ تعالیٰ کی کرتا انہیں تے اللہ کے بھروسے تے ایک دانہ زمین کے اندر غائب کیتا ہے، تے اللہ تعالیٰ کہتا ہے انبتت سبع سنابل، میں اس ایک دانے کے بدلے سبع کہنے 7 نو سنابل 7 سٹے، میں 7 سٹے پیدا کرتا ہوں، وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، اگلی گل اس کو بھی زیادہ ایک تو ہے کہ ایک دانے جو 7 سٹے کٹے، پھر اللہ تعالیٰ کہنا وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر سٹے دے اندر 100 دانے میں پیدا کر دیں۔ پھر ایتھی گل نہیں چلی اللہ پاک، یعنی کہ ایک تو 7 سٹے اور ہر سٹے دے اندر 100 دانہ، یہ بن گئے 700۔ اللہ پاک نے تو بس نہیں کی بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایتھے نہ رہو لوگو، قرآن شریف پڑھنے والے لوگو، اللہ کی قدردانی نو اینا ہی نہ سمجھو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی اللہ تعالیٰ جس کے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ 700 تک یقین رہ جائے گا، اللہ کی قدردانی تو دیکھو ذرا ایک دانہ، ایک مثال اللہ نے کی ہے کہ جی ایک دانہ بیجی ہے وہ 7 سٹے 700 دانے، پھر اس تو بھی زیادہ اللہ خرچ کرنے والے دے دل نو اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں کس نیت دے نال خرچ کیتا ہے، تے واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ واللہ واسع علیم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا بھی پتہ ہے اور وہ بڑی وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تے ایک بندہ ساری کائنات کی بخشش کی دعا مانگے تے اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کر لیتا ہے، انہوں بڑا وسیع ہے وہ ظرف اللہ پاک دا۔ اس گل مثال ایک قرآن مجید کے اندر ہے، یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانی اعمال کی اتنی جدو قدر کرتا اور خود مسالہ دے دے کے سانو سمجھاتا ہے، وہ اس واسطے ہے کہ تسی بھی اپنی زندگی دے اندر نیکی نو اپنانے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی شخص تواڈے نال نیکی دا معاملہ کردا ہے تے خدا دی تعلیم سمجھ کے اس بندے نو نیکی دا بدلہ نیکی دے نال ہی دے، او دے احسان دا بدلہ احسان دے نال ہی دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ
موسم کی قدر اور خود اللہ تعالیٰ بہت بڑا موسم ہے انسان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کا اگر ہی حساب لائیے کہ انسان کے پیدا ہونے تو لے کے تے وہی موت تک انسان کی کیڑی نعمت ہے جی انسان نہیں کھاتا اور انسان استعمال نہیں کرتا، مسلسل اللہ تعالیٰ جڑا ان کہتے ہیں منعم حقیقی، حقیقت چ منعم جڑا نعمت دینے والی وہ ذات اللہ دی۔ بظاہر سانو کھیت چوں روزی ملتی ہے، سانو دکان چوں ملتی ہے، سانو ہوا ملتی پئی ہے، دھوپ ملتی پئی ہے، ساری چیزاں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل یہ سارا دا منبع میری ذات ہے۔ یہ سب بالآخر پیچھے چلے جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں ہی سب کچھ آتا ہے۔ اس تو بعد پھر خود رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ایک گل سانو دسی ہے کہ میں بہت بڑا محسن ہاں، احسان کرنا، نیکیاں کرنا، تھوڑے بھلا کرنا، میرے تو بعد لقد من اللہ علی المومنین، میرا نبی ہے جڑا میرا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب تو زیادہ انسانیت پہ احسان کرنے والی ذات ہے۔ احسان دی دنیا دے انسان کسی والا احسان کنا بھی کر سکتا ہے؟ ایک ایسی ہستی جڑی انسان نو دوزخ دی اگ تو بچا کے ہمیشہ واسطے جنت لے جان واسطے جدوجہد کرے، اور اس جدوجہد دے اندر ایسا تکالیف برداشت کرے کہ جڑیاں بیان بھی نہیں کیتیاں جا سکتی۔ اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگاں نو دوزخ دی اگ تو بچان واسطے انیت مصائب اور تکالیف برداشت کیتیاں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ عائشہ، جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا ہے، تمام انبیاء کو جتنا ستایا گیا ہے اتنا مجھے تنہا ستایا گیا ہے۔ پھر وہ ہستی جڑی ساڈے غم دے اندر سانو بخشان دے واسطے ایک عظیم جدوجہد کر کے تے جائے، تے پھر اس تو بڑا موسم ساڈا کون ہوئے گا؟ یہ انسان دے ذہن چ رہنا چاہیے۔ اگلی بات ہے کہ ماں باپ نے انسان دے، وہ انسان دے بہت بڑے موسم ہیں۔ قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع دے اوتے ایک نیک انسان کی پہچان قرار دیتی کہ وبالوالدین احسانا، کہ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا یعنی کہ برابر نہ کرنا، بلکہ انہوں نے جو کچھ کیتا ہے اس تو ود کے کرنا، اپنے ماں باپ کے نال احسان کرنا۔ قرآن مجید کی سورۃ العنکبوت غالباً یا احقاف ہے جہاں اندر یہ واقعہ بیان ہوا والدین کا، وہ اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل بیان کی ہے والدین واسطے، اور بنی اسرائیل کے اندر بھی بڑی تفاصیل ہیں، میں انہوں تفاصیل کے اندر نہیں جاتا، بس اینا کہنا کہ وضعت امہ کرہن، کہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا، وضعت کرہا، اور پھر جب اسے پیدا کیا تو اور تکلیف اٹھائی۔ ہوں یہ چیزاں جہاں نے اللہ تعالیٰ دس رہا سانوں کہ کچھ غور کرے ہو، کچھ سمجھے ہو کہ ماں نے اپنے آپ کو مٹا کے تمہیں پیدا کیا سی، کوئی چھوٹا احسان ہے؟ ماں باپ کا کوئی چھوٹا احسان ہے؟ پھر یہ فرمایا ایسے آیات کے اندر کہ پھر تسی 40 سال کے جدو ہو جاؤ، حتیٰ اذا بلغ اشدہ ہو بلغ 40 سنہ، حتیٰ کہ جب بڑے ہو جاتے ہو اور پھر 40 سال کے ہو جاتے، پھر تمہارا کام کیا ہے کہ تم دعا کیا کرو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں جو تو نے مجھ پر نعمت کی ہے میں اس کا بھی شکر ادا کروں، اور جو میرے ماں باپ پر تو نے نعمتیں کی ہیں اس کا بھی شکریہ میں ادا کروں گا۔ یہ نیک انسان کے بارے میں قرآن لکھتا پیا کہ انج تمہیں کرنا چاہیے۔ 40 سال کا جب انسان ہو جائے پھر وہ خیالات کی ہونے چاہیے ہیں، اپنے ماں باپ کس طرح وہ یاد کرے، انہوں نے کہڑی مصیبتوں کو یاد کر کے پھر وہ بدلا
ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਦਮ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਚੋਬੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੁਮੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿ 5 ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਬੇਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ, ਬੇਈਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਆਖਣਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੀ। ਐਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੁਦਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੇ ਦੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦਿਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਖੜਨੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰੇ, ਧੌਣਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖੁਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਖੁਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਤਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ, ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਦੇ ਖੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਗਏ ਗੁਜ਼ਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਕਿਸ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਢੱਗੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੱਸ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इत्थों तक फरमाया, जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज सिखा दिया, एक लफ्ज सिखा दिया, मैं उसका गुलाम बन गया, चाहे तो वो मुझे बेच दे। ये साडे बुजुर्गों दी तालीमात ये समझण वास्ते है, लेकिन साडे मुआशरे च जो कुछ हुंदा पिया इसे वास्ते मैं इस मौजू नूं रखिया कि खुदारा अपने नाल जिहड़ा बंदा नेकी करदा उसदी नेकी अगर उस तो वध नहीं कर सकते तो यार कम अज कम हल जजाउल एहसान है, इल्लत एहसान ते करो। जिन्नी नेकी कोई तुहाडे नाल करदा है ओहदे नाल उन्नी नेकी ते करो। और अगर असीं कुरान मजीद इस चीज़ नूं समझ लिया
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਲੀ ਚਾਹ ਪਿਲਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਪਿਆਲੀਆਂ ਪਿਲਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਾਇਬਾਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜੰਨਤ ਨਜ਼ੀਰ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਬੁਰਾਈ ਚ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਖਾਸ ਕਰ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਨਫਸੀਆਤੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਹੋ ਜੀ ਨੇਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਆਖੋ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਸੂਦ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਆਖੋ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨੇ ਕੈਸਾ ਅੱਛਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ ਬਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਕਈ ਉਹ ਐਸਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਿਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਗਰ ਆਖਿਆ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨਹੂਸ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਨਾ ਅਰਜੁਮਨਕੁਮ ਵਲਯਮਸਨਕੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਲੀਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਸਤ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਅਰਜੁਮਨਕੁਮ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਾ यासीन पढ़ते नहीं रोजाना, तो फिर हम आपको पत्थर मार मार कर मार देंगे या फिर शदीद अजाब देंगे। ये नेक तरीन लोग सन इस कायनात दे जिन्हां ने दुनिया ਨੂੰ नेकी ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ, ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਯਕਤਲੂਨ ਅਲ ਅੰਬੀਆ ਬਿਗੈਰ ਹੱਕ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਬਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਮਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨੇਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਮੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਫਿਤਰਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਈਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਾਤ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਆਖਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜੰਨਤੀ ਲੋਕ ਕੱਢਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਧਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਈ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਵੇ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਦੂਜਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰਾ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬ ਆ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮ ਖਾਈ ਫੜ ਕੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਹਿਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਾਲ ਦਵੇ, ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨੇਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਨੇਕੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੇਕੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਵੇ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਔਰ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਤਿਰਮਿਜ਼ੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ حدیث اور قرآن بات کہتی ہے کہ من لم یشکر الناس، کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کوئی بار میں نیکی کرے جڑا بندہ وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، ایسا آدمی اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ کا تو شکریہ بنتا ہے نا کرنا، وہ تو کوئی بندہ منکر نہیں ہوتا، لیکن اصول یہ نکلیا کیوں کہندا اللہ تعالیٰ کہ انسانوں کا شکریہ ادا کرو، کوئی کرنا بھلا کرتا ہے تو بھلا کرو، وہی نیکی نو تسلیم کرو اور وہی ایک دفعہ نہیں کی نیکی نال سینکڑوں مرتبہ وہ بدلہ دین کی کوشش کرو، اور ہر موقع کے اتنے جہاں بندہ کدی تھوڑے نال نیکی کی سی وہ کھڑے ہو جاؤ، وہ سپورٹ کرو اور وہ تعریف کرو اور وہ بارے کے وہ سامنے یا وہ غیابت کے اندر ہمیشہ منہ چ اچھی بات کرو۔ یہ تعلیم کیوں ہے کہ اگر تو ایسا نہ کیتا تیری عادت بگڑ جائے گی، جب تینوں عادت پہ آ گئی لوگوں کے بارے چ ناشکری کرنے دی، لوگوں دی نیکی دے بدلے دے وچ برائی کرنے دی، تے پھر ایسا وقت آئے گا کہ تو اللہ دیاں نعمتاں دا بھی انکار کر دے گا۔ یہ میرے بھائیو پھر عادتاں ہیں نا اپنیاں، اللہ معاف کر دیندا لیکن انسان جڑا نا یہ غلطی معاف نہیں کرتا، یہ دب کے رکھدا بدتر کہ ہور اینوں کرن دیو تے میں ایسے موقع دے اوتے بلت کراں گا جدوں یہ دفاع کا کوئی موقع نہیں ہوئے گا۔ یہ انسانی زندگی اللہ کے قربان کے اللہ تعالیٰ ہزار بدیاں کر کے آؤ ان کو معاف کر دے، اللہ اسی وقت معاف کر دے۔ سانو بھی یہ تعلیم ہے کہ قرآن مجید کی ایک سورت پاک ہے جی میں اکثر کری دی تھانوں پڑھ کے بھی سنانا، جہدے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں ایک ہدایت فرمائی کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ ادفع معنی دفاع کر، ادفع باللتی ہی احسن، کہ لوگاں دے نال جڑا رویہ چلدا پیا ہے اودے چ یہ کام کر کہ کوئی تیرے نال جس طرح مرضی کرے تو احسن طریقے دے نال دفاع کرے۔ یعنی لفظ دیکھو نا آسانی نہ سمجھ آتے نا، دفاع کری باللتی ہی احسن، ایسے طریقے نا جڑا اچھا طریقہ ہوئے، یعنی اینو انج سمجھو دوسرے پاسے کہ اگر کوئی تیرا برا چاہتا پیا تے تو وہ برا نہ چاہیں، تو آسان طریقے نال احسان کری، وہ نیکی کرنے کی کوشش کری۔ اگر کوئی انسان کا پتر ہوئے گا کہ قرآن کہتا میں اپنے کو نہیں کرتا، جدو تو کسی برائی کرنے والے کتنے نیکی کرنے والے نال برائی کرنا، تعلیم کی نہیں تیرے نال برائی کر رہا، تیری چگلی کر رہا، تینوں ڈانٹ دے چکر پیا، تیری عزت برداشت نہیں کرتا پیا، تو ایسے بندے دا جواب دینا ہی احسن احسان دے نال، اچھائی دے نال۔ اگر وہ انسان دا پتر ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو پھر وہ شخص جس کے بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جس کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے۔ اے قرآن مجید جڑا انسانوں دا خالق ہے او دے یہ اصول نے، یہ کسی مولوی دے یا میرے تیرے بنائے دے نہیں ہے۔ برائی دا بدلہ جدوں تو اچھائی نال دیتا تے اگر وہ انسان دا پتر ہے وہ کوئی انسانیت موجود ہے تے پھر تیرے اور وہ درمیان اگر دشمنی بھی ہے تے جدوں تو وہ برائی دا بدلہ اچھائی نال دیں گا تے کأنہ ولی حمیم، تو دیکھیں گا کہ وہ تیرا سچا دوست بن جائے گا۔ اگر تو وہ برائی دا جواب نیکی نال دے دیتا تو کی ہوئے گا؟ وہ اگر انسان دا بچہ ہے، اسی لوگ انسانیت بھول چکے ہیں نا، سانوں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس بندے نے میری برائی دے بدلے میرے نال اچھائی، اسی آنے کمزور ہے، یہ ڈگا دا ہن کرے گی، اٹھن نہیں ہوندا تا نے نیکی کیتی، میرے نال یہ ضرورت سی منو ہے کہ کردا، یہ لکھیا نہ پھر ہونا ہے۔
یہ نہیں سوچتا کہ اس شخص نے میری برائی دے مقابلے میرے حسن اخلاق کا اسلامی مظاہرہ پیش کیا. یہ نہیں اسی سوچنا بلکہ اسی یہ سوچنا کہ یہ شخص ڈگ پیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میری برائی کا مقابلہ کرے. اس واسطے انہیں میرے نال اچھائی کا رویہ اختیار کیا. اگر انسان کا بچہ ہے اگر وہ اندر کوئی نیکی کا جذبہ موجود ہے تو وہ برائی کا بدلہ قرآنی تعلیمات کے مطابق دے گا اچھائی دینا. اور گفتگو میں سمیٹنا یہ جی ہدایات میں تھوڑے سامنے رکھیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک زندگی کو چند ایک چیزاں اسی دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جدو مکے دے لوگوں نے آپ کو بے پناہ ستا دیتا اتوں تو لینا نا سب کچھ. نبی پاک کی زندگی ہی سارے واسطے نمونہ ہے نا. جدو ستا دیتا بالآخر آپ نے سوچیا اجے ہجرت نہیں سی کی آخری دن سن. آپ نے سوچا میں طائف چلا جانا اتنے دو چار سردار نے انہوں نے اگے گل رکھنا اگر وہ ایمان لے آئے تو پھر کافی بہتری ہو جائے گی. دو بڑے شہر سن ایک مکہ سی مدینہ سی تیسرا طائف سی جڑا مکے کے قریب سی. اتنے آپ گئے اتنے جو کچھ ہوا تمہیں پتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے سفر کو اپنی زندگی کا سب تو مشکل سفر قرار دیتا اور کیا کہ اتنے جی مجھے تکلیف پہنچی ہے نا وہ کوئی حد و حساب نہیں سی. اتنے جدو کام نہیں چلیا تو جدو واپس آئے نا تو عرب کا کوئی رواج سی کہ جڑا بندہ پنڈو ایک بار چل جاتا سی انہوں پھر بڑھن نہیں سن دیں یعنی کہ یہ انہوں کا کوئی رواج بنیا سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام دے نال تنے تنہا سن ڈک دیتا گیا کہ اسی نہیں آن دینا. کافروں کے بھی میں کہنا انسانیت مرنے کے لیے انسان ہوں نے ہر معاشرے کے اندر جڑے نیکی اور بدی کی پچھان اچھے اور برے کی پچھان کرتے ہیں. موتم بن عدی ایک کافر سردار سی انہوں جب پتا چلیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لوگ بڑھن نہیں دے رہے تو انہیں اپنے منڈیوں کو کہا کہ اسلحہ پھڑو تلوار لو تالا شالا پھڑو تو جاؤ انہوں نے لیا کے آؤ مکے کے اعلان کر دو کہ جنہیں انہوں نے چھیڑیا وہ میں نہیں بڑھا. موتم بن عدی نے یہ گل کی. اچھا بہرحال ایسے طرح ہی ہوا وہ منڈے گئے اسلحہ اسلحہ پا کے لیا کے اعلان کیا انہوں نے ٹکو وغیرہ جی ضرورت ہے سارے اسی لیا جی کسی کی ضرورت نہیں پی اتنے رواج ہی ایسا سی. پھر قدرت کا نظام ایسا ہوا کہ جنگ بدر لگی. جنگ بدر کے اندر 70 مکے کے کافر لوگ گرفتار ہو گئے. بڑی انہوں کی بری حالت تھی. مسلمان جیت گئے. لوگ اپنے اپنے بندیاں میں چھڈان دے واسطے پیسے فدیے طرح طرح دے اور کر رہے سن کوششاں. اس موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نیکی وہ یاد کی. سانو تعلیم دیکھو نا کی ہے. آپ نے لوگوں نے فرمایا اج اگر وہ موتم بن عدی زندہ ہوئے زندہ نہیں سی وہ مر گیا سی اس وقت تک. اگر موتم بن عدی جس نے میرے ساتھ وہ نیکی کی تھی کہ مجھے مکے میں لے کے آیا تھا اور اپنے بچے بھیجے تھے میرے حفاظت کے لیے اگر آج وہ زندہ ہوتا اور مجھے کہتا کہ یہ سارے لوگ چھوڑ دو تو میں سارے لوگ چھوڑ دیتا. میں سارے قیدیوں کو اس کے کہنے پر رہا کر دیتا. نیکی ایک دن دی سی اللہ دے سونے نبی نے یاد رکھی اور اس موقع تے لوگوں کو سمجھان دی کوشش کی تھی جب کہ آپ فاتح بن چکے تھے سن اور لوگ جڑے نے بڑے بڑے سردار آپ کے قبضے آ چکے تھے سن. کی سبق ملتا ہے سانو کہ کافر بھی اگر تواڈے نال کسی جگہ تے نیکی کردا ہے تے او دی نیکی نو بھول نہیں جانا چاہیے کیونکہ قرآنی تعلیم ہے ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ جڑا دیتا سی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. وہ غار ہوئے یا مزار ہوئے وہ جنگاں ہون یا امن ہوئے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالآخر پھر فرمایا سی کہ اینا کہ میرے نال اچھا رویہ رکھیا ابو بکر صدیق نے کہ میں ساری دنیا دے احسانات کا بدلہ چکا دیتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق نے میرے نال اینیاں نیکیاں کیتیاں ہیں کہ قیامت والے دن انہاں نیکیاں دا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی چکائے گا. اس حدیث بیان کرنا مطلب یہ ہے کہ اسی جس نبی کے کلمہ گو ہاں وہ نبی جڑا ہے وہ لوگوں کی نیکیاں نو یاد رکھتا سی. تے اسی کیسے لوگ ہیں یار اسی کسی بندے دی نیکی نہیں پرتاندے.
کوئی 40 سال سڑکا نیکی کرے گا 41ویں سال اگر کوئی غفلت کر جائے اسی وہ 40 سال دیا نیکیاں نو بوجھ سٹ دیاں گے اور آکھاں گے کہ یہ تو ہے ہی اج دا تے ہے ہی اج دا ہے ہی اج دا تے ہے ہی اج دا 70 واری کسی نو ادھار دے دیو 71ویں واری اگر کسی نو ادھار دین تے تانوں نہ کامیاب ہو تو کہے گا کہ یہ تو شروع تو ہی پینا تے اس جمعے دے توسط نال میں تہاڈی خدمت عرض کرنا اس گفتگو میں اندر جاری رکھاں گے انشاءاللہ یار اپنی عادتاں نو بدلیے اگر کوئی بندہ ساڈے نال تھوڑی جی نیکی کردا ہے تے اپنی طبیعت نو اس پاسے مائل کریے کہ میں وہی خامیاں نہیں دیکھنا میں وہی نیکی دا بدلہ اس تو بہتر نیکی کر کے دین دی کوشش کرنی ہے اور ایک جھلکے گی چیز کتوں چلے گی دیکھاں گے اسی اپنے ماں باپ دے نال کس طرح ہے اپنے پڑوسی دے نال کس طرح ہے اپنے تو بڑے لوگوں دے نال کس طرح عزت نال پیش آندا ہے اپنے ماحول دے اندر وہ لوگوں دے نال دا کی رویہ ہے اگر تے یہ مطابق ہے تو پھر ابھی سمجھا گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر سمجھ جاؤ کہ یہ شخص جڑا ہے یہ اسلامی تعلیمات عمل تو اسی کم از کم اسلامی تعلیمات عمل کرنے کی کوشش کریے اس گفتگو بعد ایک دو میں تھوڑی خدمت سے عرض کرنا خدارا دین دا علم حاصل کرنے کی کوشش کروں میں نہیں کہنا کہ میں عالم ہاں میں تھوڑے بھی میں کوشش کر کے تے یہاں مولویاں دے چنگل سے تمہیں کھڈن کی کوشش کر کے دین سیکھیا تھوڑے سامنے یہ واسطے مجھے کی کرنا پیا وہ تو میں نہیں کہتا ہوں دیکھو زندگی اور موت کے جڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کہنے سانوں سکھانے جڑے مسئلے مجھے پیش ہیں دو مسئلے تھوڑی خدمت اج عرض کر کے کہنا تھوڑے چھڑ جانا کہ یار کنے حل کرنے ہیں مسئلے پوچھتا تو کوئی ڈر نہیں ایک بی بی نے مجھے کہا کہ وہ شوہر فوت ہو گیا انہیں کہا کہ میں تو بھائی عدت سے نہیں بیٹھی میں عدت کے اتنے نہیں بیٹھی میں اپنے کام کرنا لگ گئی ہوں ایک اور بی بی ہے جنہیں میرے تک سنیا بھیجا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا تو منو محلے دیا بڑیاں منجی تو نہیں اٹھن دیا پہ وہ منو بس واش روم جان دیا اس کے علاوہ منو ہلن بھی نہیں دیا پہ کہڑی کوئی یعنی ایک پاسے دیکھو اس عورت نے سمجھا کہ یہ میرے اتنے ہے کہ میں عدت سے بواں یا نہ بواں انہیں دین نو سمجھیا نہیں نہ انہوں سیکھیا نہ انہیں مسئلہ معلوم کیتا کیونکہ ایکو باری یہ مسئلہ پیش آتا ہے نا عورت نو خدا نہ خاصہ اگر وہ شوہر مر جائے اگے تو مسئلہ پیش نہیں آیا وہ تو پھر کام ہے نا کسی عالم دین کا مشورہ کرے کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں ہوں میرے تے عدت آ گئی ہے تو میں ایس عدت نو کس طریقے دے نال گزارنا ہے اے میرے مسائل نے میں پٹھے لیا ہوں دینا یا میں سودا لیا یا میں عمر میری ہے یا میرے بچے نے یا انہوں کسی عالم دین کو پوچھ کے خدا دی فرما برداری نہیں کرنی انہیں لیکن اتنے وہ اپنی سمجھ دیا کہ میری مرضی ہے جی اعتکاف نہیں بہی رہا ایک بندہ آتا میں بہ گیا اعتکاف ہو جاتا یار میں ہلکا نہیں میں اگلے سال انہوں کا خیال ہے ہو اس طرح کا کوئی ایک کام ہے عدت کے اتنے مرضی ہے بندے کی بہ جائے مرضی ہے بندے کی نہ بہ جائے اور دوسرے کہتے پے نے کہ جناب بڑھیاں جہاں نا اولا ماں بڑھیاں وہ تم اٹھ منجی تو اٹھ بیٹھی ہیں تمہیں پتا نہیں تو وہ تیرا کون دسے گا یار پوچھتا ہے کوئی نہیں ہے مصیبت سارے گرفتار پھر ایک بندے نے آ کے کیا مسئلہ پوچھا چند دن پہلے کہ جناب وہ یتیم نے تو مارے بندہ مر گیا انہوں نے کہا جناب 40 دن تے جناب روٹی دیتی ہے لوگوں 40 دن روٹی دیتی ہے تے ہوں روح نو الوداع کرنا یہ میرے میں گل کر رہے ہوں روح نو الوداع کرنا تے دنوں کا کوئی اگر کمی بیشی ہو جائے 40 جتے جناب کوئی روح مسئلہ تو نہیں پیدا ہوئے گا وہ لبے لوگ آپ اس گل کا یہ سی جڑا میرے نال بندہ یا بی بی گل کر رہی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی ہوں تو دیکھو مسائل کنے جب دین تو دور ہوا گے یہاں پیٹ پرست لوگوں کے آخے لگا گے تو پھر اینج ہی ہوئے گا 40 دن روٹی کھلانا کسی کو کوئی سوکھا کام 40 دن روٹی کھوانا پھر یتیم اور مسکین جنہوں کا کمانے والا بھی مر گیا وہ 40 دن روٹی دے گا کسی کو پھر چلو صدقہ و خیرات کرنا تو ثواب اگر کوئی کرے پھر ذہن چ یہ رکھنا کہ 40 دن روح آتی پی ہے اور وہ روح جڑی ہے روٹی کھاتی پی ہے اور پھر یہ ذہن چ رکھنا کہ 40 دن کے کمی بیشی ہو جائے تو نہ جانے کہڑی قیامت آ جانی ہے اور میں صرف تھوڑی خدمت عرض کرنا انہاں چیزاں نو ذرا تسی غور کریا کرو کہ یہ چیزاں کنے بنائیاں نے اور
ਇਹ ਅਗਰ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੀਨਾਰਾ ਨੂਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਮੀਨਾਰਾ ਨੂਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਛੁਪਿਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਕਿ ਰੂਹ 40 ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਰਤ ਜਾ ਬਈ ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਰਾਹਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ? ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਖੁਦ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।